8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اسپین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ غلام تو تھے ہی غلام، لیکن مزارعین کی بھی حالت بہت بدتر تھی۔ زمین پر پوری محنت کے باوجود انہیں مناسب معاوضہ نصیب نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی سکون کی روٹی نصیب ہوتی۔ وہ ہر وقت زمین کے ساتھ بندھے رہتے تھے۔ انہیں نہ تو زمین چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی زمین سے ان کی ضروریات پوری ہوتی۔ انہیں اپنے بچوں کی شادی بھی امراء اور زمینداروں سے پوچھ کر کرنا پڑتی تھی۔ اگر ایک جاگیردار کے کسان کی شادی دوسرے جاگیردار کے کسی مزارع کی لڑکی سے کر دی جاتی تو اولاد بھی دونوں جاگیرداروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ عالم تھا اس وقت۔ اس سے بھی بڑا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کا درمیانہ طبقہ جو کہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، وہ معاشی طور پر دیوالیہ، ذہنی طور پر اپاہج اور سخت پریشان تھا۔ اونچا طبقہ جس پر ٹیکس معاف تھے، وہ زمینوں اور بھاری جائیداد کا مالک تھا، جو کہ چند قسم کے لوگوں پر مشتمل تھا، جن میں سیاستدان، فوجی، تاجر اور مذہبی لوگ شامل تھے۔ عموماً معیاری زندگی اور مزارعین پر ظلم و ستم کے لحاظ سے سب میں کوئی فرق نہ تھا۔ عیش و عشرت اور بد اخلاقی میں سبھی ایک دوسرے سے کم نہ تھے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر جب ملک کا مکمل دیوالیہ نکل چکا ہو، تمام اداروں کا نظام تباہ ہو چکا ہو اور حکمران سکون سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو، تو پھر اس ملک کی عوام کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہے؟ کس طرح اس ملک کا امن قائم رہ سکتا ہے؟ کیسے نظام ایک لیول پہ چل سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں جب عوام بھوک سے مر رہی ہو تو پھر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ روٹی کے بھوکے اگر فاقے ہی جھیلتے رہیں تو وہ ایک روز دوسروں کا نوالا ضرور چھینیں گے۔ آزادی کے بھوکے اگر غلامی ہی کی زنجیریں جھیلتے رہیں تو اس بے بس معاشرے میں ایک روز انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ مرد کی نظروں کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا جائے تو وہ ایک روز اپنے ہی ہم جنسوں اور دیوانوں میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ بھوک دیوانے پیدا کرتی ہے، دیوانگی بھوک پیدا نہیں کرتی۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں اور فساد ہیں، بھوک تمام جرائم کی ماں ہے۔ بھوک جرائم کی ترغیب دیتی ہے۔ بھوک گداگری سکھاتی ہے۔ بھوک انتہا پسندی کا درس دیتی ہے۔ بھوک عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا وار بہت شدید، اس کا حملہ بہت خطرناک، اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ افسوس کہ آج بھی میرے دیش کی مائیں بس خواب ہی دیکھتی ہیں اور اس امید کے سہارے زندہ ہیں کہ شاید کوئی آئے جو ان کے بھوکے ننگے بچوں کو بھوک افلاس سے نجات دلا دے۔ شاید کوئی آئے، شاید کوئی آئے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر دیس کے ویرانوں کو، مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر بیچارے کسانوں کو۔